دیکھیے جی، ابھی تو سب جوڈس کیس اور اس کے اندر نیکسٹ ڈیٹ ہمیں پتہ چلے گی کون سی ہے. تو ابھی مصطفیٰ صاحب کا کیس سنا ہے ان ڈیٹیل. ہمارا کیس تو ابھی تک سنا نہیں ہے، تو اس کی سنوائی اب نیکسٹ ڈیٹ پہ ہوتی ہے، کیا جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تک تو میری سائڈ تو آ ہی رہی ہے. جو مین سائڈ تھی وہ دوسری کمپلیننٹ کی تھی. تو اب میری باری آئے گی تبھی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. ابھی تو مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ نیکسٹ ڈیٹ میں آپ نے آنا ہے. وہ ڈیٹ آپ کو بتا دیں گے اور ان کو بھی بلایا ساتھ ہی. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ میں ہے کیا. اچھا یہ بتائیے، مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی، آپ ابھی تک اس پہ قائم ہیں. آپ کا دل ہے کہ معافی بھی مانگی جا سکتی ہے اگر کوئی؟ دیکھیے بات ہے، معافی تو تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی سے ہی مانگی جا سکتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں تھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لوں گا. مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو اس کا سوال ہے نا، تو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد تو میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی آنیسٹی کا، میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے. تو مجھے ان کے آگے تو پیش ہونے میں کوئی ابام نہیں ہے. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا. میں بہت رسپیکٹفلی ان کی کورٹ کی بھی عزت کرتا ہوں اور ان 3 ججز کی بھی، بینچ کی بھی کرتا ہوں. آج عدالت کے اندر واضح الفاظ میں بڑے یونیورسل جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ہائی کورٹ کے 2 ججز کو مخاطب کر کہا تھا، تو وہ اسپیسیفک پرسن پریس کانفرنس تھی. پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب جوڈس بات پہ میں بات کر سکتا ہوں، کتنی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ 10 کا اگر فگر ہے اس پوری پریس کانفرنس کا، تو اگر 2.5 حصہ اسپیسیفک ججز کے بارے میں ہے، اطہر من اللہ اور جج بابر ستار، تو میں ایکسپلین کروں گا نا کہ ان کے بارے میں نے خط کی بات کی تھی اور خط کا جواب نہیں مل رہا تھا اور جواب نہیں آیا، اور آنے کے بعد اس خط کے اندر کتنی ڈسکرپنسیز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو میں جواب بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہے اسپیسیفک، اور میں نے اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بات ضرور کی تھی کہ یہ 2 اسپیسیفک جج کی بات ہو رہی ہے اس کانٹیکس اور لیٹر کے اوپر. تو اس پہ تو میں ابھی بھی ہوں کہ وہ لیٹر میں نے مانگا تو اسی کو میں پریس کانفرنس کی تھی. تو نتھنگ اگینسٹ دا جوڈیشری. ٹھیک ہے، وہ اسپیسیفک ایک لیٹر ہے. میں آپ سے ایک لیٹر مانگتا ہوں تو میں آپ کا نام لے کے کہوں گا آپ کا لیٹر آپ نے مجھے دے دیں. لیکن اگر آپ کہیں گے میں نے پورے میڈیا سے ہی بات کر لی ہے تو وہ تو میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کہنے پر پریس کانفرنس کی تھی، کیا کہیں؟ سر، یا تو ان کے باپ کو پتا ہوگا یا میرے باپ نے بتایا ہوگا. تو آپ یہ پہلے بتا دیں کہ میرے باپ نے بتا دیا، کسی اور کے باپ نے اطلاع دی ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے تو میں بھی جواب دے دوں گا. میں عدلیہ کا وقار کو، عدلیہ کی عزت کو 140ویں نمبر سے 1 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140ویں نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس گیئر لگے اور انشاءاللہ لگے. نہیں، مقصد یہ تھا توہین عدالت کا نوٹس آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس جملے میں آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے عدلیہ کے احترام کے حوالے؟ میں تو عدلیہ کے احترام میں جبھی نقطہ نظر کے تحت تو یہاں پہنچا ہوں اور آ بھی رہا ہوں، پیش بھی ہو رہا ہوں، اور جیسا عدلیہ کہتی رہے گی ویسا کرتے رہیں گے. بابر ستار کی دوہری شہریت کی بات کی نہیں، آپ نے نہیں، غلط بات نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ کو چیک کر رہے ہیں. نہیں، میں بتاتا ہوں. پارلیمنٹ میں وہ کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ آئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہائی کورٹ اس میں ٹھیک نہیں تو فورم موجود ہے، آپ ان کو تھوڑا ڈیفرنس دیں تو نہیں کرتے. سر، میری جان میری مرضی ہے نا. جب میں کروں گا. فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر چیز ایک ہی دن تو نہیں ہو جائے گی نا بھائی. آپ کو بھی خبریں ملے گی، ہمیں بھی ملے گی. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے، دوسرا ایکشن ہوگا، چوتھا ایکشن ہوگا، 5واں ایکشن ہوگا. ایکشن چلتے رہیں گے، پریشان نہ ہو. آپ کا سوال ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال کیا، سر یہ تو وکیل صاحب نے کہا ہے. وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ قانون دان ہیں، انہوں نے بات کی ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے دوہری شہریت پہ آبجیکشن، کیونکہ قانون ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں ہے. ہم نہیں رکھ سکتے، مورلی یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے پہلے خط میں لکھا ہے، ابہام یہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں، ٹھیک ہے. اب جب جواب آیا ہے تو اس میں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہی نہیں، ریکارڈ کے اندر نہیں ہے. تو کیسے نہیں ہے بھائی؟ اب آپ سے اگلا سوال ہم کریں گے. جب اگلا سوال ہوگا تو اس کا وہ جواب دیں گے. مجھے دوہری شہریت کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب جو دیا اس میں تاثر یہ دے دیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے، شواہد موجود ہے.
جب جواب آئے تو وہ کہہ رہے ہیں شہباز دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جو آپ کے لیے پاسبل ہے اور میرے لیے اپلیکیبل ہے اور سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا. لیکن گرین کارڈ رکھنا دوہری شہریت کے زمرے میں تو نہیں آتا. نہیں, ججوں کے لیے تو دوہری شہریت رکھنا بھی کوئی جرم اس لیے نہیں, کوئی قانون نہیں ہے اس کا. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آج سینیٹرز آئے تھے, ایک منٹ بھائی یہ تاثر آیا کہ شاید عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں. میں تو نہیں آپ اکیلے آتے, آپ کو بلایا گیا تھا. اگر آپ یہاں آئے ہیں, میں نے تو آپ کو بھی یہاں نہیں بلایا, آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے آئے, اپنی مہربانی کی وجہ سے آئے. اگر وہ بھی ایک سینیٹر کا یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے لوگ آئے ہیں, کہ یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کی عزت ہے تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے. تو ہم عزت کا وقار رکھیں گے تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے. تو وہ تو ساتھ ایز سالیڈارٹی آئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے, بہت ساری باتیں کی ابھی حال ہی میں, تو ان کے اوپر نہیں لگے گی توہین عدالت؟ یہ تو آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے, لکھ کے بھی دیے, میں تو دیا ہے. ابھی تو آگے بڑھیں گے تو بتا سکتے ہیں. ہمیں بھی پھنسا رہے ہیں. جائیں گے تو سبھی جائیں گے. اچھا بھائی عام ڈاکٹر یہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے نام سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹرول ہے نا, پاپولر ہے بھائی. ان کو 9 مئی میں تنصیبات اڑانے کی بھی اجازت ہے, پاپولر ہے. ان کو SIFC پہ نام لگانے کی بھی اجازت ہے, وہ پاپولر ہے. وہ شہیدوں کے تمسکر اڑا دے, جنازے نکال دے, وہ بھی ان کے لیے پاپولر ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ نام لے کے دہشت گردی والی باتیں کریں, وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پاپولر ہے. ان کے ٹرولز, آپ کے پیچھے ٹرولز ہیں نہیں ہے, میرے پیچھے بھی ٹرولز نہیں ہیں, ہم یہاں ہیں. جس کے ٹرول ہوں گے بادشاہ اس ملک. ہولڈر صاحب سوال کے جواب کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حافظ قرآن کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا, اور قرآن سے بھی وہ دیکھیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف, جو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اگر پریس کانفرنسز کریں گے تو ان کے لیے یہ اینگل بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن مذہب کے آگے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا. اور اگر قرآن شریف کا حوالہ ہے, شاید اس میں اگر میری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, شاید میں بھی کریکشن موڈ میں چلا جاؤں, کوئی بہتری میرے اندر آ جائے, میں اس کو اس زمرے میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر چیف جسٹس صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن کا, حدیثوں کا, میرا خیال ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ہو اور ایک یہ ماضرائی گالم گلوچ ختم ہو. اگر اس میں اگر میری بھی بہتری ہو جاتی ہے تو میں ابھی تک تو اس کو پازیٹیو دیتا ہوں. ادر دین دیٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذہب پہ تو خاموشی ہو جاتی ہے, ہر کوئی آدمی خاموش ہوتا ہے. مذہب یوزلی آپ سیاست میں لاتے نہیں, لیکن انہوں نے شاید صلاحت کے لیے بات کر. دیکھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.